وسطی ایشیائی ممالک، ان کی تعداد 5 ہے: قزاقستان، ترکمانستان، کرغیزستان، تاجکستان اور ازبکستان۔ اب یہ 5 ممالک قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک ہیں اور خطے کے ممالک ان سے تعلقات اور ان تک رسائی چاہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ممالک ہی لینڈ لاک ہیں۔ ان ممالک میں یورینیم بھی بہت پایا جاتا ہے، جس وجہ سے چین پر یہ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے کہ چین ان ریاستوں سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت اور سینٹرل ایشین ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت افغانستان سے تو نکل چکا ہے، پاکستان نے افغانستان سے اٹھا کر پٹکا ہے بھارت کو واپس۔ اب بھارت اپنی پراکسی پاکستان کے خلاف افغانستان میں تو چلا نہیں سکتا، اب ان ریاستوں میں چلانا چاہتا ہے۔ اس وقت دیکھیں تو پاکستان ان ریاستوں کے ساتھ کچھ پروجیکٹس شروع کر رہا ہے، جن میں ازبکستان کے ساتھ ریلوے لنک ہے۔ ازبکستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے جڑے، اور ابھی حال ہی میں ازبکستان نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد ان منصوبوں کو شروع کرے۔ اب اس منصوبے سے ازبکستان پاکستان سے جڑ جائے گا۔ ازبکستان کے پاس وہ زمینی راستہ نہیں جس سے وہ پاکستان سے جڑتا، لیکن وہ اس ریلوے لنک، پھر جو روڈ نیٹ ورک بنے گا، اس سے پاکستان سے جڑ جائے گا۔ اس کے بعد اسی راستے سے باقی وسطی ایشیائی ممالک صرف ازبکستان سے کنیکٹ ہونے پر پاکستان سے بھی جڑ جائیں گے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک آپس میں پہلے سے ہی جڑے ہوں ریلوے لنک کے ذریعے۔ تو اس ایک ریلوے سے پورا سینٹرل ایشیا جڑ جائے گا پاکستان سے، اور پھر گوادر سے اپنی تجارت کر پائیں گے۔ لیکن بھارت کو یہ منظور نہیں۔ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین وسطی ایشیائی ممالک کے قریب ہوں۔ بھارت ہمیشہ سے ہی چاہتا تھا کہ وہ سینٹرل ایشین ممالک سے تجارت کرے، ان سے تعلقات استوار کرے، لیکن بھارت کے راستے میں پاکستان تھا، اور پاکستان کبھی بھی بھارت کو اجازت نہیں دیتا سینٹرل ایشیا سے جڑنے کی۔ دوسری جانب اگر سینٹرل ایشین ممالک پاکستان سے مطالبہ کریں کہ ان کو پاکستان کے راستے بھارت سے تجارت کرنی ہے، اس ریلوے لنک کے بننے کے بعد، وہ بھی پاکستان ان کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ بھارت سے تجارت کریں۔ اب 26 جنوری 2022 کو بھارت کا ریپبلک ڈے ہے۔ اب اس دن بھارت نے اپنی فوجی طاقت کو دنیا کو دکھانا ہے۔ اس دن بھارت نے انوائٹ کیا ہے وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہان کو، لیکن 3 صدر نے تو بھارت آنے سے انکار کیا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ کووڈ-19 کافی پھیل رہا ہے۔ باقی 2 شاید جائیں بھارت، یا وہ بھی اپنا یہ ٹور کینسل کر دیں۔ اب 26 کو تو بھارت کا ریپبلک ڈے ہے۔ اس کے بعد 27 جنوری کو انڈیا سینٹرل ایشیا سمٹ ہے۔ اب یہ سمٹ ورچولی ہوگا اور پی ایم مودی اس کو ہوسٹ کریں گے۔ اب اس کا ایجنڈا کیا ہے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ پاکستان اور چین کے خلاف اب بھارت اپنا پتہ کھیلنے جا رہا ہے۔ اب اس سمٹ کا ایجنڈا ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال، اس کے علاوہ چین کا سینٹرل ایشیا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ بھارت چین کو بھی اس سمٹ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہے، اور وسطی ایشیائی ممالک کو بھارت کہہ رہا ہے کہ چین کی وسطی ایشیائی ممالک میں جو پریزنس ہے خطے کے امن کو تباہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ اگر بھارت ان ریاستوں سے اچھے تعلقات استوار کر سکتا ہے اور اچھے سے ان ریاستوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر بھارت اپنی پراکسی پاکستان کے خلاف ان ریاستوں سے شروع کر سکتا ہے۔ بھارت افغانستان اس لیے آیا تھا کیونکہ بھارت نے افغانستان میں پراکسی لڑنی تھی۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ممالک کے دروازے بند کرنے تھے، جو بھارت 20 سال بند کرنے میں کامیاب بھی رہا ہے، نہیں تو پاکستان کب کا سینٹرل ایشین ممالک سے جڑ چکا ہوتا۔ اس کے بعد اب بھارت جب افغانستان سے نکل چکا ہے تو بھارت نے اپنی پراکسی لڑنے کے لیے نیا خطہ تلاش کر لیا ہے، اور وہ ہے سینٹرل ایشین ممالک کا۔ اور اب پہلا اجلاس 27 جنوری کو بھارت اور سینٹرل ایشین ممالک کے درمیان ہونے جا رہا ہے، جو کہ ورچوئل ہوگا۔